بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک قدیم شہر کی لیجنڈ سرگوشیاں شاندار پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی ہیں، جہاں جادو کی سرگوشیاں خوشبودار بخور کی طرح ہوا میں رقص کرتی تھیں۔ کابل تاریخ اور اسرار سے مزین شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے دو آسمانی مخلوقات ہاروت اور ماروت کی دوسری دنیاوی حکمت نے چھوا تھا۔ وقت کی تاریخیوں میں یہ سرگوشی کی جاتی ہے کہ زمین پر اپنے قیام کے دوران آسمانی دائروں سے اپنے نزول کے بعد ہاروت اور ماروت نے خود کو کابل کی پرفتن سرزمین کی طرف متوجہ پایا۔ یہاں ہلچل سے بھری گلیوں اور بلی والی گلیوں کے درمیان ان کا سامنا ایک ایسی آبادی سے ہوا جو علم کے بھوکے اور کائنات کے رازوں کے بھوکے تھے۔ یہ دونوں فرشتے جو اب اپنی آسمانی شکلوں کو چھین کر فانی دنیا میں گھوم رہے ہیں، اپنے ساتھ قدیم حکمت اور پرکشش فہم کو لے کر چلے گئے۔ اپنے تجربات سے غصے میں آ کر اور اپنے اعمال کے نتائج سے بوجھل ہو کر انہوں نے عیش و عشرت کی بجائے روشن خیالی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ رازداری کے پردوں کے درمیان اور رات کی چادر کے نیچے ہاروت اور ماروت نے بڑی سمجھداری سے کابل کے متلاشیوں کے ساتھ کائنات کے باطنی علم کا اشتراک کیا۔ انہوں نے سرگوشیاں کی جو عناصر کو مدعو کرتی ہیں، ایسی رسومات سکھاتی ہیں جو آسمانی توانائیوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں اور وجود کے تانے بانے میں جادو کو بننے کی نازک فن کا اشتراک کرتے ہیں۔ کابل کے لوگوں نے ان آسمانی زائرین کے اصرار سے پردہ اٹھا کر ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کو بے تابی سے جذب کیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود توانائیوں کو بروئے کار لانا، ستاروں کی زبان کی ترجمانی کرنا اور ان قوتوں کو چلانا سیکھا جو زمینی دائرے میں غیر فعال ہیں۔ تاہم جیسے جیسے ان کی تعلیمات کے وصف سے کابل میں پھیلے، اس طرح احتیاط کے وصف سے بھی پھیل گئے۔ آسمانی دائرے کے راز فانی ہاتھوں کی طرف سے غیر معمولی ہیرا پھیری کے لیے نہیں تھے۔ دیکھے اور غیب کے درمیان نازک توازن، فانی اور آسمانی کے درمیان ایک بار پھر درہم بھرم ہونے کا خطرہ تھا۔ آسمانی کونسل نے کابل میں صوفیانہ توانائیوں کے بحال کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک بار پھر مداخلت کی۔ افراتفری اور عدم توازن کے امکانات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ ہاروت اور ماروت کی تعلیمات پر ایک بار پھر پردہ ڈال دیا جائے۔ اس طرح کابل میں جادو کے سرگوشیاں زمانے کی ریت کے نیچے دب کر لیجنڈ کے تانے بانے میں مدھم ہو گئیں۔ ہاروت اور ماروت ان کے ارادے خالص ہیں، لیکن ان کے اعمال نتائج سے بھرے ہوئے ہیں۔ فانی نظروں سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے پیچھے تصوف کی میراث اور قدیم حکمت اور آسمانی تعلیمات کی بازگشت سے رنگا ہوا شہر چھوڑ گئے۔